بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو ہمارے آقا اور مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اہل بیت اطہار پر۔ محترم سامعین، پچھلے حصے میں ہم سفر مدینہ، کوفہ کے خطوط اور کربلا کے حالات جان پائے۔ اب ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں تاریخ رکتی نہیں بلکہ انسان کے ضمیر سے سوال کرتی ہے۔ یہ سرزمین کربلا تھی۔ یہاں ایک طرف مختصر سا قافلہ اور دوسری طرف بڑے حالات اور آزمائشیں، مگر یاد رکھیں کربلا کو صرف عادات سے نہیں سمجھا جاتا، کربلا کردار سے سمجھی جاتی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے موقف کو وقار اور صبر کے ساتھ پیش کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ مختلف مراحل پر گفتگو اور معاملہ فہمی کی کوشش بھی ہوئی۔ یہاں ایک اہم سبق ہے، اصول پر قائم رہنا اور اختلاف میں بھی اخلاق نہ چھوڑنا۔ محترم سامعین، جب آزمائش بڑھتی ہے تو انسان کی اصل پہچان سامنے آتی ہے۔ کربلا ہمیں سکھاتی ہے کبھی سچائی آسان راستہ نہیں ہوتی، کبھی حق کے ساتھ کھڑا ہونا قربانی مانگتا ہے، اور کبھی خاموش استقامت بھی بہت بڑا پیغام بن جاتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں نفرت نہیں سوچ دیتا ہے، تقسیم نہیں اصلاح دیتا ہے، اور انسان کو یہ سوال دیتا ہے، اگر ہم اس دور میں ہوتے تو ہمارا کردار کیا ہوتا؟ آج بھی کربلا کا پیغام زندہ ہے۔ عدل، صبر، وفاداری اور دین کی عظمت۔ میرے محترم بہنوں اور بھائیوں، اگر یہ بیان آپ کے دل تک پہنچا ہو تو درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد۔ آج ہم اس مقام پر پہنچے ہیں جہاں تاریخ نہیں بلکہ انسان کے دل اور کردار کی بات شروع ہوتی ہے۔ کربلا کا واقعہ ختم ہو گیا، لیکن کربلا کا پیغام ختم نہیں ہوا۔ صدیاں گزر گئیں، بادشاہتیں بدل گئیں، زمانے بدل گئے، لیکن آج بھی جب کربلا کا نام لیا جاتا ہے تو دل احترام سے جھک جاتا ہے۔ کیونکہ بعض واقعات وقت سے بڑے ہو جاتے ہیں۔ محترم سامعین، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کربلا ہمیں سب سے پہلا سبق یہ دیتی ہے کہ اصول بغیر قربانی کے زندہ نہیں رہتے۔ انسان جب آسان راستے اور درست راستے کے درمیان کھڑا ہوتا ہے تب اس کے فیصلے اس کی پہچان بن جاتے ہیں۔ کربلا یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہر اختلاف دشمنی نہیں ہوتی اور ہر طاقت حق کی علامت نہیں ہوتی۔ انسان کو ہمیشہ عدل، اخلاق اور ذمہ داری کے ساتھ سوچنا چاہیے۔ اہل بیت اطہار کا صبر امت کے لیے ایک عظیم درس بن گیا۔ مصیبت آئے، دل دکھے، حالات بدل جائیں، تب بھی انسان اپنے کردار کو نہ چھوڑے۔ میرے محترم بھائیوں اور ایمان والی بہنوں، آج ہماری زندگیوں میں بھی چھوٹی چھوٹی کربلا آتی ہے، کبھی رشتوں میں، کبھی رزق میں، کبھی آزمائش میں، کبھی تنہائی میں، اور ایسے وقت میں انسان کو یاد آتا ہے صبر کمزوری نہیں، صبر طاقت ہے۔ سچائی خاموشی ہو سکتی ہے مگر ختم نہیں ہوتی۔ آج اگر ہم واقعہ کربلا سے کوئی عملی سبق لینا چاہیں تو وہ یہ، اپنے اخلاق کو بہتر کریں، والدین کی عزت کریں، جھوٹ سے بچیں، حق بات ادب سے کریں، اور امت کے درمیان محبت اور اخلاق پیدا کریں۔ محترم سامعین، یہ واقعہ صرف آنسوؤں کے لیے نہیں، سوچ کے لیے بھی ہے۔ صرف سننے
کے لیے نہیں اپنی زندگی میں بہتری لانے کے لیے بھی ہے۔ آئیں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور، یا اللہ ہمیں حق کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں صبر، حکمت اور اچھے اخلاق عطا فرما، اور ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کی محبت ہمیشہ قائم فرما۔ آخر میں درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد۔ کربلا کے بعد امت کے لیے پیغام اور اختتامی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو ہمارے آقا اور مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار، صحابہ کرام اور تمام نیک بندوں پر۔ محترم سامعین، میرے پیارے بھائیوں اور ایمان والی بہنوں، آج ہم اس سلسلہ بیان کے آخری حصے میں موجود ہیں۔ ہم نے سفر دیکھا، حالات دیکھے، فیصلے دیکھے، اور اب ہم اس سوال کے سامنے کھڑے ہیں، کربلا ختم ہو گئی، لیکن کیا اس کا پیغام ختم ہوا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کربلا تاریخ کے صفحوں میں قید نہیں ہوئی، بلکہ دلوں میں زندہ ہے۔ کربلا ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ انسان کی اصل قیمت اس کے کردار سے ہوتی ہے۔ وقت گزر جاتا ہے، اقتدار بدل جاتا ہے، نام بدل جاتے ہیں، لیکن اچھے کردار اور قربانی کی یاد باقی رہتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور ایمان والی بہنوں، کربلا کا سبق یہ نہیں کہ ہم ایک دوسرے سے دور ہو جائیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم انصاف، اخلاق، صبر اور محبت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اگر ہم کربلا سن کر بھی اپنے اخلاق نہ بدلیں، اپنی نماز نہ سنواریں، اپنی زبان نہ سنبھالیں، تو پھر صرف سنانا کافی نہیں۔ آج ہم عہد کرتے ہیں، ہم اپنے والدین کا احترام کریں گے، لوگوں کے ساتھ آسانی کریں گے، نفرت سے بچیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ اور اب آئیں اختتامی دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ، یا اللہ، ہم تیرے سامنے عاجزی کے ساتھ حاضر ہیں۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو ایمان سے روشن فرما۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہمیں سچائی، صبر اور اچھے اخلاق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری اولادوں کو دین اور کردار کی دولت عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے والدین پر رحم فرما، جو دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں شفائے کاملہ نصیب فرما، جو پریشان ہیں انہیں آسانی عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما۔ یا اللہ، امت مسلمہ پر رحم فرما، ہمارے دلوں میں محبت، اتحاد اور خیر پیدا فرما۔ یا اللہ، ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنا۔ یا اللہ، ہمیں ایسا ایمان عطا فرما جو حالات سے نہ بدلے، ایسا دل عطا فرما جو تیرے ذکر سے زندہ ہو، اور ایسی زندگی عطا فرما جو تیرے حکم کے مطابق گزرے۔ یا اللہ، ہم سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر یہ بیان آپ کے دل تک پہنچا ہو تو درود پاک پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آل محمد۔ اپنے دوستوں تک یہ پیغام پہنچائیں، اور چینل عاطف وسیم اسلامک کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔